سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وعن مالك رضي الله عنه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت نبیہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین کرام اور سامعین حضرات، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بلا شبہ دین اسلام اکمل الکامل ہے، جس کے اندر کسی قسم کی کمی اور کوتاہی نہیں ہے۔ زندگی سے وابستہ جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے ان مسائل کا تعلق انفرادی زندگی سے ہو یا اجتماعی سے ہو، ان تمام مسائل کا حل قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تِلْكَ آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ وبشریٰ للمحسنین۔ یہ نشانیاں ہیں باحکمت کتاب کی، جو ہدایت ہے، رحمت ہے اور بشارت ہے نیک لوگوں کے لیے۔ زندگی سے وابستہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہیں، شریعت مطہرہ نے ان کی وضاحت کر دی ہے۔ یعنی اسلام ایک ایسا رہنما ہے جو انسان کو جو کہ ہادی الی الغایہ ہے، منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، پورے منزل تک انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کو لاہور جانا ہو، وہ کسی سے پوچھتا ہے تو وہ صرف یہ کہے گا کہ آپ یہاں سے ٹیکسی پکڑو، یہاں سے ریلوے اسٹیشن تک پہنچا دو اپنے آپ کو، پھر وہاں سے آپ کو ریل گاڑی خود لے کر چلے گی۔ لیکن دوسرا آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ اس سے پوچھا کہ مجھے لاہور جانا ہے، تو وہ دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس گاڑی بھی ہے اور میں خود بھی لاہور جا رہا ہوں، لیکن میں اکیلا ہوں، مجھے کسی ساتھی کی ضرورت ہے، وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر اسے لاہور تک، اس کے گھر تک پہنچا دے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ پہلا والا یہ تھا کہ اس نے صرف رہنمائی کر دی، دوسرا وہ رہنما ہے جو اس نے آخر تک اس کو پہنچا دیا۔ شریعت مطہرہ کی جو رہنمائی ہے، دین اسلام کی جو رہنمائی ہے، وہ انسان کی ہمراہ ہے وہ قبر تک۔ جب تک انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے وہاں تک وہ اس کا ساتھی ہے۔ اس پوری زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں سب کے بارے میں اس کو آگاہ کر دیتا ہے، اس کو بتا دیتا ہے دین اسلام۔ ایک اور مثال میں پیش کر دوں آپ حضرات کے سامنے۔ ایک آدمی ہوتا ہے، جیل میں ہوتا ہے مثال کے طور پر، جب اسے جیل سے چھوڑ دیا جاتا ہے تب اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اس رستے پہ چلو، 10 کلومیٹر تک آپ کو مسلسل پیدل چلنا ہے، 10 کلومیٹر کے بعد آبادی ہے، وہاں پہ آپ آبادی سے جا کر مل سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو یہ جو 10 کلومیٹر ہے، اس 10 کلومیٹر میں کانٹے بہت ہیں، ٹوٹے ہوئے شیشے ہیں، خاردار چیزیں ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، شیر ہے، چیتا ہے، ساری چیزیں موجود ہے، لیکن آپ کو احتیاط کر کے چلنا ہے۔ اور اسے ایک لالٹین دیا جاتا ہے، پھر اس لالٹین کو وہ پکڑ کے 10 کلومیٹر طے کرتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے 10 کلومیٹر کے اندر اس کو کوئی نہ کوئی کانٹا بھی چبھ جاتی ہے، یا کہ سانپ اسے ڈستا ہے، یا کہ بچھو ڈستا ہے، آخر یہاں تک کہ اس آبادی سے جو جا کے مل جاتا ہے تو پھر وہ ایک لمبی سانس لے کے پھر کہہ دیتا ہے کہ الحمدللہ، شکر اللہ کا کہ میں یہاں تک پہنچ گیا۔ زندگی کا بھی کچھ اسی طرح ہی مثال ہے۔ وہ زندگی، دنیا جو ہے وہ ایک قید خانہ ہے، لیکن ایک بہت لمبا رستہ ہے، وہ لمبا رستہ طے کرنا ہے، اس کو طے کرنے کے بعد جو ہے وہ جنت ہے۔ یہ پورا رستہ جو ہے وہ زندگی ہے،
اور یہ جو کانٹے ہیں، یہ جو خاردار چیزیں ہیں، یہ جو ٹوٹے ہوئے شیشے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، یہ سارے مصائب اور مشکلات اور تکالیف ہیں جو کہ آپ کو جھیلنے ہیں۔ جو آپ کو پہنچے اس پر صبر، جو نہ پہنچے اس پر شکر۔ اسی طرح کر کے اس سفر کو طے کرنا ہے۔ سفر کو طے کرنے کے بعد پھر جنت انسان کو مل جاتی ہے، پھر وہاں پہنچ کر انسان خوش ہو جاتا ہے اور اس کے زبان سے اللہ تعالیٰ کی شکر اور حمد نکل آتا ہے۔ لہذا دین اسلام ایک واضح اور ایک مکمل دین ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی بھی نہیں ہے، اور انسان کی رہنمائی بھی کر دیتا ہے اور انسان کو وہاں تک جا کر پہنچا دیتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس زندگی کے اندر بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ کچھ مسائل کا تعلق انفرادی ہوتا ہے تو کچھ مسائلوں کا مسائل کا تعلق اجتماعی ہوتا ہے۔ جو انفرادی ہوتے ہیں وہ حقوق اللہ ہوتے ہیں، یا اپنے نفسانی خواہشات ہوتے ہیں، اپنے نفس کے حق اور حقوق ہوتے ہیں۔ اور اجتماعی جو ہے اس کو ضرورت ہے خلافت کی، ایک ایسی خلافت جو اجتماعی زندگی کو گزارنے کے لیے معاون اور مددگار ہو، اور وہ وہی شخص ہیں جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کرتے ہیں۔ خدا کی سرزمین پر خدا کا نظام قائم کرنے والے ہیں، انہیں خلیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہی بندے ہیں جن کو اللہ رب العزت چنتا ہے اور انہیں خلافت دے دیتا ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں بنانے والا ہوں خلیفہ۔ اللہ رب العزت نے زمین کے اندر خلیفہ بھی مقرر کر دیا ہے۔ ظاہر ہے اجتماعی مسائل کو حل کرنے کے لیے، ان سے الجھنے کے لیے کسی شخص کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص نہ ہو تو پھر ہر کوئی اگر سربراہ اور سرپرست نہ ہو تو پھر ہر کوئی اپنے لحاظ سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کھیت کے اندر معمولاً ہوتا ہے پانی کی باری ہوتی ہے، ایک دن اس کی باری ہوتی ہے، دوسرے دن اس کی باری ہوتی ہے، تیسرے دن اس کی باری ہوتی ہے، لیکن ہر کھیت والے شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ روزانہ میری باری ہو، دوسروں کو نہ ملے۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر ان کا کوئی سرپرست نہ ہو، کوئی ان کا ایسا شخص نہ ہو جو پانی دینے والا ہو، اگر وہ شخص موجود نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ یہ 10 افراد جو وہاں پہ پانی کے سسٹم میں موجود ہیں، جو کھیتی والے ہیں، جو کسان ہیں، وہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ ہر کوئی چاہے گا کہ میری بات ہو جائے، میرے کھیت کو پانی ملے۔ اسی طرح دنیا کی بھی زندگی کے اندر یہی ہوتا ہے۔ جو طاقتور انسان ہوتا ہے اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں جو میرے کمزور ہوتے ہیں، مجھ سے کمزور ہوتے ہیں، جو میرے زیر دست ہوتے ہیں، میں ان پر ظلم کروں گا۔ جو قوت شخص ہوتا ہے وہ ان پر ظلم کرتا ہے، انہیں مارتا ہے، ان سے پیسہ لیتا ہے، ان سے بتہ لیتا ہے، ان سے اس طرح کی چیزیں لیتا ہے۔ یا کہ کوئی دکان چلا رہا ہوتا ہے، لوگ آ کے ڈکیتی کرتے ہیں۔ لہٰذا اجتماعی زندگی اور انفرادی زندگی دونوں کو گزارنے کے لیے شریعت سے وابستہ ہونا ضروری ہے، اسلام سے وابستہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اسلام کے اندر جو احکامات ہیں وہ معتدل ہیں، اعتدال کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا ہے، احکامات کو نازل فرمایا ہے۔ کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے جس کے اندر سختی ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کے اندر نرمی ہو۔ ہاں، اگر دل نہ چاہے تو پھر سخت ہے، اور اگر دل چاہے تو پھر آسان ہے۔ سختی اور آسانی کی بات نہیں ہے، بات ماننے یا نہ ماننے کی ہے۔ اگر کوئی دین اسلام پر عمل کرنا چاہے وہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے، آسان ہے، اور اگر کوئی اس پر نہیں کرنا چاہے تو ظاہر بات ہے وہ اس کے لیے مشکل ہے۔ لہٰذا دین شریعت ایک اکمل الکامل دین ہے، جس کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت نازل ہوئی، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اسلام ہے۔ لیکن بدبختی سے جو اہل کتاب تھے، جن کو ان کے بارے میں علم تھا، وہ ان باتوں کو چھپاتے تھے، لوگوں کے سامنے نہیں لے آتے تھے، اور چونکہ ان کو حسد تھا، وہ آپس میں ضد کی وجہ سے کرتے تھے، اس لیے وہ اختلاف کرتے تھے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
جن کو کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب کے جو مذاہب کے جو ماننے والے ہیں، وہ جو ضد کرتے ہیں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ آپس میں ضد کی وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو واضح نشانی آ گئی ہے، وہ نشانیوں کو مانتے بھی ہیں اور ان کو جانتے بھی ہیں، اور اس کے باوجود کہ وہ اختلاف کرتے تھے، کبھی کبھار ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے بھی تھے، جھگڑا بھی کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر وہ آپ سے لڑیں فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو آپ کہہ دینا کہ میں نے اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کیا ہے، اور جو میری پیروی کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنا رخ اور اپنا جہت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، اور وہ لوگ مشرکوں کو اور دوسرے لوگوں کو جو ان پڑھ لوگ ہیں، کفار میں رہنے والے ہیں، ان کو کہہ دینا أَسْلَمْتُمْ کہ آپ مسلمان ہو جاؤ گے، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ہدایت یاب ہوں گے۔ تو اسلام قبول کرنے کا جو نتیجہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے انفرادی اور اجتماعی قانون کو عمل کر کے، ان کے پیچھے چل کے، اپنے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی جتنے فساد ہوتے ہیں، مصیبت ہوتے ہیں، ان کا سامنے کھڑا ہو کر کے ان کو آرام سے حل کر کے ان سے بچ سکتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ دنیا کی زندگی تو ایک چھوٹی سی زندگی ہے، کیسے گزرتی ہے اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہوتا، یہاں پہ تو کچھ بھی ہوتا ہے، کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ کامیاب ہو یا کامیاب نہ ہو، کوئی امیر ہو کوئی غریب ہو، کوئی سوکھی روٹی کھائے، کوئی عیش و عشرت کے ساتھ کھانا کھائے، جس طرح بھی ہو دنیا کی زندگی تو گزر سکتی ہے۔ اب شریعت پر عمل کرو نہ کرو، نماز پڑھو نہ پڑھو، روزے رکھو نہ رکھو، جو بھی کرنا ہے کرو، زندگی تو گزر جاتی ہے، لیکن افسوس آخرت میں ہوتا ہے، آخرت میں ہوتا ہے، تو پھر آخرت میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی فساد سے بچائے اور ہمیں دین اسلام میں داخل کرے اور پھر اس پہ ثابت قدم رکھے اور ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے، دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمیں نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔